بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج کی نشست میں ہم نماز کے اصل قانون کا درست فہم کیا ہے کہ موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دن میں 5 وقت نماز فرض کی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ نمازیں بہت زیادہ لگتی ہیں، خاص طور پر موسم سرما میں ظہر سے عشاء تک کی نمازوں کا باہمی وقفہ بہت کم ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگوں کو محسوس یہی ہوتا ہے کہ ایک نماز سے فارغ نہیں ہوئے کہ دوسری نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا بوجھل عمل ہوتا ہے۔ یہ رویہ نماز کے قانون کو درست طور پر نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ دین میں دیگر عبادات کی طرح نماز کی ایک سطح فرض کی ادائیگی ہے، جس میں انسان جواب دہی سے بچ جاتا ہے۔ دوسری سطح نماز کے انتہائی روحانی جمال و کمال کی ہے۔ پہلی سطح میں کوئی شخص فجر میں 2، ظہر، عصر اور عشاء میں 4 اور مغرب میں صرف 3 رکعتیں اپنے گھر میں ہی پڑھ لے تو فرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ یہ کل 17 رکعتیں بنتی ہیں، جن کی ادائیگی میں وضو کا وقت ملا کر کے بھی آدھ گھنٹہ بنتا ہے۔ اس کے بعد نماز کا روحانی جمال و کمال آتا ہے۔ اس میں جس کی جتنی ہمت، شوق اور جذبہ ہوگا، وہ اتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ہر چیز کو فضیلت کا موضوع قرار دیا ہے۔ نماز باجماعت ہو، مسجد میں ہو، اس کے ساتھ نوافل پڑھے جائیں، جنہیں ہمارے ہاں نماز کی سنتیں کہا جاتا ہے۔ اگر نماز میں طویل قرات ہو، خشوع و خضوع ہو، یہ سب چیزیں نماز کو زیادہ سے زیادہ مقبول بناتی ہیں۔ مگر یہ وہ سطح ہے جسے ہر شخص اپنے اپنے ذوق، حالات، مصروفیات اور جذبے کے لحاظ سے خود طے کرے گا، یا اس کی کیفیات خود طے کر دیں گی۔ نماز کا یہ قانون اور نماز کی ادائیگی، یہ 2 سطحیں اگر واضح ہو جائیں تو پھر ہر شخص اپنے حالات کے لحاظ سے نماز کو بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کرے گا۔ وہ نماز کو ترک نہیں کرے گا، اسے نماز بوجھ نہیں لگے گی۔ وہ نماز کی فضیلت میں کسی فضیلت کو چھوڑے گا تو اسے احساس جرم نہیں ہوگا۔ مثلاً ایک شخص کسی وجہ سے مسجد میں جانے کی فرصت، ہمت نہیں پاتا، وہ کسی وقت فرض کے علاوہ نوافل کی ادائیگی کا وقت نہیں پاتا، ایسے میں وہ صرف فرض نماز اپنی جگہ پر ہی ادا کر کے خود کو یاد دلا دے گا کہ وہ اپنے رب کا بندہ ہے۔ اسے خدا سے دوری کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ یہ جذبہ ایک دوسرے وقت میں اسے مجبور کرے گا کہ وہ نوافل بھی پڑھے اور مسجد بھی جائے، اور مسجد کے روحانی ماحول سے وہ اپنے ایمان کو تازہ بھی کرے، تاکہ وہ اجتماعی عبادات کی فضیلت حاصل کر سکے۔ یہ چیزیں اس کی روحانیت کو بہت مضبوط کر دیں گی۔ ایسا شخص مشکل ترین حالات میں بھی یہ عزم کرے کہ
فرض نماز کسی صورت میں بھی نہ چھوڑے، مصروف ترین لمحات میں بھی خدا تعالیٰ کے سامنے ماتھا ٹیک کر اظہار بندگی کرے گا، دنیا کو یہ بتا دے گا کہ وہ اپنے رب کا بندہ ہے، مصروفیت میں بھی وہ خدا کا بندہ ہے، بوریت اور بیزاری کی کیفیت میں بھی وہ خدا تعالیٰ کا ہی بندہ ہے، مجلسی گفتگو کے دوران بھی وہ خدا کا ہی بندہ ہے، دفتر اور دکان کے کاروبار میں بھی وہ خدا کا ہی بندہ ہوگا۔ نماز کا اصل قانون اور اس قانون کی اصل سمجھ انسان کو ایسا ہی بندہ بناتی ہے۔ ایسے بندے کے پاس نماز چھوڑنے کا کوئی عذر نہیں ہوتا، سردی ہو یا گرمی، صبح ہو یا شام، گھر ہو یا دفتر، نماز کے قانون کا درست فہم ایسے انسان کو کبھی بے نمازی نہیں بننے دیتا، اس کی نماز کو اس پر کبھی بوجھ نہیں بننے دیتا، اس کی نماز فرض ہو یا نفل، گھر میں ہو یا مسجد میں، اسے خدا تعالیٰ سے قریب ہی کرے گی۔ یہی وہ نمازی ہے جو کل قیامت کے دن سب سے بڑھ کر خدا کے قریب ہوگا۔